اب ظاہری بات ہے آپ کے تو استعفے کا اور ہی ایشو ہو گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کیوں اس بات پر مصر ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہم نہیں آئیں گے، اور آپ نے اگر استعفے کرنے ہیں تو یہ اجتماعی استعفے ہوں گے اور انہی اجتماعی استعفوں کو منظور کیا جائے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. رحمان بھائی، بیسیکلی جو محترم سپیکر صاحب ہیں راجہ صاحب، دیکھیں ان کی بات میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ وہ جس بات پہ اس وقت زور دے رہے ہیں وہ خود اس کے خلاف کر چکے ہیں. آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے ان کا ساؤنڈ بائٹ چلایا اور میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا کہ میں وہی استعفیٰ ایکسپٹ کروں گا جو ہینڈ ریٹن ہوگا. تو جو 11 ہمارے ایکسپٹ ہوئے ہیں، میں اس وقت اپنے حلقے میں ہوں، اللہ کے کرم سے تیسری باری حلقہ بھی تحریک انصاف جیتی ہے اور ریکارڈ تعداد سے. تو حلقہ تو ہم دوبارہ جیت گئے، لیکن میرا جو استعفیٰ قبول ہوا اور میرے ساتھ باقی 10 جو ایکسپٹ ہوئے تھے 11، میرا تو کم از کم ہینڈ ریٹن نہیں تھا، کیونکہ ہم نے تو سائن کیا تھا، میں نے اپنا جنمن سائن کیا تھا. اچھا، اللہ کے کرم سے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا استعفیٰ تھا وہ اسی فارمیٹ پر تھا جس فارمیٹ پر یہ باقی سارے استعفے ہیں؟ دوسرا 2014 میں بھی جب عمران خان صاحب نے استعفے مانگے، میں پہلا بندہ تھا جو 1 مہینہ پہلے اپنے آفیشل لیٹر پیڈ پہ ہینڈ ریٹن عمران خان صاحب کے نام میں لکھ چکا تھا، پھر بعد میں اس پہ اسپیکر کا لکھ کے ان کو دے دیا. تو اللہ کے کرم سے یہ لیڈر کی اور پارٹی کی امانت ہوتی ہے، آپ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگانا چاہیے. لیکن اسپیکر صاحب سے سوال یہ ہے، محترم راجہ پرویز اشرف صاحب سے، کہ آپ نے جب یہ 11 استعفے قبول کیے، پہلے آپ نے کس بنیاد پہ یہ 11 پک کیے؟ تو وہ میں بتا دیتا ہوں. جو آڈیو لیکس ان کی آئی تھی اس میں تو باقاعدہ انہوں نے ڈائریکشن لی ہے. وہ میٹنگ کا آڈیو سکرپٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہم پیش کر چکے ہیں. میں اور میرے ساتھ باقی 9 ممبرز، کیونکہ ایک جا چکے تھے، ایک پارٹی ڈائریکشن کے خلاف بیٹھ گئے تھے، ہم لوگ پارٹی ڈائریکشن پہ، میں، میرے ساتھ فضل محمد خان صاحب اور باقی 10 ہم ممبرز، ہائی کورٹ میں ہماری پارٹی نے اسپیکر اپنا ہماری جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب کی اس پہ اور وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی، جس کو پی ایم صاحب نے، ایکس پی ایم صاحب نے، خان صاحب نے بنی گالا چیئر کیا اور ڈائریکشن دی کہ چونکہ یہ 11 استعفے نے بدنیتی پہ کیے ہیں تو پارٹی جا کے اب اس پہ کیس کرے کہ یا تو آپ سارے کے سارے ایکسپٹ کریں اس کرائیٹیریا پہ، یا پھر ایک بھی نہ کریں، ایکسپٹ کرنے تو سارے کریں. اچھا، اب اس میں جو ٹرانسکرپٹ ہم نے جمع کیا ہائی کورٹ میں، اس پہ میرا، اسد عمر صاحب کا اور باقی ہمارے جو لیڈرشپ جن کے ایکسپٹ ہوئے تھے، ہماری پریس کانفرنس بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں رانا صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، اس میں ایکس اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب اس میٹنگ میں ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان کے آپ ایکسپٹ کریں اور ان کے نہ کریں، اور اس کی آپ اپروول لندن سے لیں. تو لندن میں آپ کو پتا ہے کون ہوتا ہے؟ لیکن علی محمد خان صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست، وہ والی جو درخواست تھی وہ رد کر دی تھی. تو اسپیکر کا موقف یا اسپیکر کی ثوابدید ان حلقوں کے حوالے سے اور ڈی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ٹھہرتی ہے. صرف وہ شکور شاد والا حلقہ تھا جس پر جو ہے وہ انہوں نے واپس کر لیا تھا. رحمان صاحب، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بینچ مارک ابھی محترم سپیکر صاحب رکھ رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب خود اس کی نیگیشن خود اس کے خلاف کر چکے ہیں کہ یہ جو استعفے انہوں نے قبول کیے ان میں سے کوئی بھی ہینڈ ریٹن نہیں تھا، نمبر 1، کوئی بھی ان کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا، نمبر 2، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کرائیٹیریا نہیں بتایا کہ کس کرائیٹیریا پہ 11 ایکسپٹ کیے اور کس پہ باقی. اچھا، اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، مجھے ایک منٹ، موجودہ صورتحال ہے اس پہ آتے ہیں. ایک منٹ ذرا دیجیے گا، میں ذرا یہ 11 والا فرق اور یہ والا ذرا قاہرہ صاحب سے